ایسٹر آئلینڈ جو چلی میں واقع ہے، ایک دوراب جزیرہ جو ساؤتھرن پیسیفک اوشین میں واقع ہے۔ اس جزیرے کو راپا نوئی بھی کہا جاتا ہے، جو اس جزیرے کی قومی پولینیشین زبان میں ہے۔ ایسٹر آئلینڈ کی تاریخ دلچسپ ہے اور اس میں ایسے راز ہیں جو کم جانتے ہیں۔ یہاں ایسٹر آئلینڈ کی تاریخ اور چھپی ہوئی حقائق کا ایک مختصر جائزہ دیا گیا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل WKTV کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ WKTV میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ قدیم پولینیشین قیام۔ ایسٹر آئلینڈ کو تقریباً 800 سنچری کے آس پاس پولینیشین مخلوقوں نے قبضہ کیا۔ ان مخلوقوں نے اپنی ایک خاص کلچر اور زبان کے ساتھ یہاں قیام کیا۔ جزیرے کی دوری تمام آس پاس کے زمین سے 2000 سے زیادہ مائلز دور ہونے کی وجہ سے نئے کئی سالوں تک یہاں ایک خاص کلچر کی تشکیل میں مدد دی۔ ایسٹر آئلینڈ کو اس کے مشہور پتھروں سے بنائی مورتیاں جنہیں موئی کہتے ہیں 13 سے 16 سنچری کے دوران راپا نوئی لوگوں نے بنائی۔ یہ بڑے پتھر سے بنی گئی مورتیاں جو آہو کے نام سے جانے جانے والی عبادتی پلیٹ فارموں پر لگائی ہوتی ہیں۔ موئی کا مقصد اور انہیں جزیرے پر لے جانے کے طریقے پر مختلف نظریات ہیں۔ کچھ نظریات یہ کہتی ہیں کہ یہ آبادوں یا قبیلوں کے لیڈروں کی تصوراتی تجسس ہے۔ ایک بہت سے مباحثے کا مقصد ہے کہ جزیرے پر پیریاوران کو تباہی پہنچنے کی ذمہ دار کون تھا۔ مان لیا جاتا ہے کہ موئی کو لے جانے اور قائم کرنے کے لیے یہاں کے جنگلات کو کاٹنا زمین کے ایروشو اور جزیرے کا موجودہ موسم میں کمی کا سبب بنا۔ اس پیریاوران میں کمزوری کو روپا نوئی سویلائزیشن کی تحقیقات میں گرنے کا ایک سبب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ 17 سنچری کے آخر تک ایسٹر آئلینڈ کی سوسائٹی میں کمی دور پڑ گئی تھی، آبادی میں کمی ہو گئی اور کئی موئی گر گئی یا چھوڑ دی گئی۔ اس اجتماعی گرنے کا مختلف سببوں میں ایک سرمایہ داری، آبادی کا اضافہ اور اجتماعی اختلاف شامل ہے۔ 1722 میں ایسٹر آئلینڈ کو ڈچ ایکسپلورر جاکب روگیوان نے دریافت کیا۔ بعد میں یورپین ایکسپلوررز جیسے کہ جیمز کک نے باہر والی دنیا کو جزیرے کے متعلق مزید آغاز دیا۔ ایسٹر آئلینڈ کی چھپی ہوئی حقیقتیں۔ ایسٹر آئلینڈ ایک آفیشیل ٹور پر چلی کا حصہ ہے اور اس کا یہ سٹیٹس 19 سنچری کے آخر میں منظور ہو گیا۔ جزیرے کا اصل نام راپا نوئی ہے جو یہاں کے لوگوں اور ان کی زبان سے متعلق ہے۔ جزیرے پر ایک اختیارات پتھروں پر بنی تصویریں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ روپا نوئی کلچر کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ایسٹر آئلینڈ دنیا کے سب سے دور و راحت آبادی والے جزیروں میں سے ایک ہے، جسے اسے ایک انتہائی الگ اور خاص جگہ بناتا ہے۔ 1995 میں یونیسکو نے ایسٹر آئلینڈ کو ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بنایا، اس کی کلچر اور آرکیولوجی کی اہمیت کے بیس پر۔ ایسٹر آئلینڈ کی تاریخ اور اس کی گزشتہ میں چھپے ہوئے حقائق ریسرچرز اور سراہنے والوں کو ایک ساتھ لبھاتی ہے۔ اس جزیرے کی پولینیشین کلچر، قدیم پتھروں سے بنی نمائندگی اور پیریاوران کے مسائل کی ایک خاص ملاپ سے ایک تاریخی اور کلچرل اہمیت والا مقام بناتے ہیں۔